ایسے ایسے بہانے ہمارے سامنے پہنچتے ہیں کہ میں وہ بہانے بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ ایک اچھے بھلے پڑھے لکھے بندے کے گھر میں یہ معاملہ ہو گیا، اب میں نام نہیں لیتا نا، میں تو آپ کو کام کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ مجھے آج کہتے ہیں مولانا میری بیوی نے طلاق کے لفظ نہیں سنے، اللہ جانتا ہے، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہم نوا ہے۔ وہ کہتی ہے میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے پہ تیار ہوں، میں نے نہیں سنے اس سے۔ تو میں نے کہا جی ہو گئی ہے، جب خاوند مان رہا ہے کہ میں نے کہے ہیں یہ لفظ بولے ہیں، بیوی سنے نہ سنے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں طلاق کے لیے تو بیوی کو سنانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا شریعت آپ کے گھر سے بنی ہے، ہینڈ پکڈ ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے ترتیب بنائی ہے، نہیں سنانا ہوتا ہے مولانا۔ میں نے کہا اچھا آپ کا نکاح ہوا ہے بیوی سے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا نہیں ہوا۔ کہتے ہوا ہے؟ میں نے کہا جب آپ نے قبول ہے کہا تھا بیوی نے سنا تھا؟ کہتے ہیں نہیں گواہوں نے سنا تھا۔ تو میں نے کہا پھر نکاح ہی نہیں ہوا، بیوی کو سناتے نا قبول ہے۔ اب اس کو سمجھ آئی کہ بات ہے کیا۔ میں نے کہا قبول ہے کہا ہے، گواہوں نے سنا اور تو نے مانا ہے تو نکاح ہو گیا۔ اب طلاق دی ہے، گواہ نے سن لیا، تو نے مانا ہے تو ہو گئی، بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ مولانا کوئی نرمی نکال دے۔ اچھا یہ لوگ نعوذ باللہ مولوی کو، اب میں کیا جملہ بولوں، شریعت میں دخل اندازی کرنے والا مانتے ہیں کہ مولوی اپنی طرف سے کوئی آگے پیچھے کر کے معاملے کی کوئی ترتیب نکال لائے گا۔ یہ آج سے نہیں ہے، بہت پرانے زمانے سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیوی کو طلاق دے کر میرے پاس آ جاتا ہے، کوئی اور طلاق دے کے میرے پاس، کوئی تیسرا دے کر، فیرکب الحموقہ، خود بے وقوف بنتے ہیں۔ فقال یا ابن عباس، یا ابن عباس، میرے پاس آ کے کہتے ہیں ابن عباس ابن عباس، تو نبی کا صحابی کوئی حل نکال کے دے دو۔ تو بھائی یہ کیسے حل نکلے گا؟ یہ ایک تحصیل کی بات کر رہا ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک تحصیل ہے، اب میں کیا نام لیتا پھروں۔ وہاں اس نے بیوی کو کہا طلاق ہوئی سریکی میں، یعنی طلاق تجھے ہے۔ تو جب علماء میں بات چلی تو اس نے کہا میں قرآن اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا طلاق ہمی، ہوئی نہیں کہا، ہمی کہا ہے۔ اب ہمی کا کوئی معنی ہے؟ تو لفظ بدلے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ قبر میں آپ اکیلے ہوں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، فرشتوں کو آپ نے جواب دینے، آپ پہ آخرت آنی ہے، یار حیا سے بات کرو۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جمعہ کے مقدس وقت میں بیٹھا ہوں، ممبر نبوی پہ بیٹھا ہوں، میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی پوری زندگی میں، پوری فتوے کی زندگی میں صرف ایک کیس دیکھا ہے جس میں خاوند نے سچ بولا ہے کہ مفتی صاحب میں نے یہ جملے کہے ہیں، ورنہ عام طور پہ لوگ ڈنڈی جتنا مارنا چاہیں بول جاتے ہیں۔ نیت نہیں تھی، غصے میں تھا، ارادہ نہیں تھا، سنا نہیں ہے اس نے، اس تک بات گئی نہیں ہے، بس اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس طرح کے بہانے لوگ ضرور لگاتے ہیں۔ ایک ہی میرا موقع ہے اور اسی مسجد کا ہے، یہاں ایک آدمی آیا اپنے ابا جان کے ساتھ ہے، اس کے والد صاحب بچانا چاہ رہے تھے، حالانکہ بچتی نہیں تھی بیوی اس کی، اور اس نے جمعہ کے بعد مجھے مل کے کہا مولانا رب گواہ ہے، اللہ جانتا ہے ایک غلطی تو میں کر بیٹھا ہوں، دوسرا جھوٹ کیوں بولوں؟ میں نے یہ لفظ کہیں، آپ مجھے اللہ رسول کی بات سامنے بتائیں، شریعت سامنے بتائیں، میں کوئی گنجائش نہیں مانگتا، نکلتی ہے تو دیں، نہیں نکلتی تو مجھے کھلا کھلا شریعت کا مسئلہ بتا دیں۔